مجھے بھی دعائیں دیں گے، اور انشاءاللہ اگر آپ نے اس پر عمل کیا تو چند ہی دن بعد آپ کی طرف سے بھی خوشخبری ملے گی انشاءاللہ واٹس ایپ پہ۔ انشاءاللہ میں اپنا نمبر دیتا ہوں، انشاءاللہ قریش کو آزما لو، سورہ قریش کے ساتھ واسطہ بنا دو۔ سورہ قریش ایک خزانہ ہے، خزانہ، بہت بڑا خزانہ ہے۔ آپ کو میں کس طرح یقین دلاؤں؟ سورہ قریش کا گھر نہ ہو شرطیہ چند دن میں آپ کے گھر بنانے کی راہیں کھل جائیں گی۔ آپ پر قرض ہے، چند ہی دن میں قرضے کے لیے راہیں کھلنا شروع ہو جائیں گی۔ آپ کے پاس مال نہیں، ایسی جگہوں سے آپ کے پاس مال پہنچے گا۔ اتنے برکات دیا ہمیں، تو اپنا گھر بھی بنا دیا، بنگلہ گھر بھی، بڑا مکان بھی بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا مال دیا، اتنی خوشیوں کی زندگی بسر کیا۔ ریکارڈ ہے کہ جس کو بھی ہم نے یہ وظیفہ دیا ہے تو چند ہی دن بعد ہمیں اس کی طرف سے خوشخبری ملی ہے کہ اپنا گھر مل گیا۔ اپنے جو بھی مالی ٹینشن تھی وہ وظیفہ آپ کو بتانے والا ہوں، انشاءاللہ العزیز جلد آپ کو اپنا گھر بھی ملے گا، آپ کو مالی ٹینشن بھی ختم ہوگی، آپ کے آنے والی نسلوں میں بھی انشاءاللہ کبھی غربت نہیں ہوگی۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیو بہنوں، آج میں آپ کو انشاءاللہ ایک ایسا وظیفہ بتانے والا ہوں۔ اگر آپ کا اپنا گھر نہیں، آپ کے پاس مال و دولت نہیں، آپ حج پہ جانا چاہتے ہیں، آپ عمرہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن آپ کے پاس مال نہیں، گھر میں فاقے پہ فاقے ہو رہے ہیں، آپ کو مالی ٹینشن ہو رہی ہے، غربت پریشان کیے ہوئے ہیں، تو سورہ قریش کے بہت سے وظائف آپ نے پڑھے ہوں گے، لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ آج میں جو وظیفہ آپ کو بتانے والا ہوں، انشاءاللہ العزیز بہت جلد آپ کو اپنا گھر بھی ملے گا، آپ کو مالی ٹینشن بھی ختم ہوگی، آپ کے آنے والی نسلوں میں بھی انشاءاللہ کبھی غربت نہیں ہوگی۔ ہمیں بہت سے بڑے بڑے مشائخ سے یہ وظیفہ ملا ہے، اور ریکارڈ ہے کہ جس کو بھی ہم نے یہ وظیفہ دیا ہے تو چند ہی دن بعد، کچھ ہی عرصے بعد ہمیں اس کی طرف سے خوشخبری ملی ہے کہ اپنا گھر مل گیا، اپنے جو بھی مالی ٹینشن تھی وہ ختم ہو گئی، قرضے تھے وہ ختم ہو گئے۔ تو وہ جس بہت بڑے شیخ سے ہمیں یہ وظیفہ ملا ہے، اس نے ہمیں ایک واقعہ بھی سنایا تھا اس پر۔ وہ فرماتے تھے کہ ایک بیوہ عورت رہ گئی، یعنی اس کا خاوند فوت ہو گیا، اس کا صرف ایک بچہ تھا جو چھوٹی عمر کا تھا، اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، نہ اپنا گھر تھا، کبھی ایک در پہ کبھی دوسرے در پہ، تو ایک خیمے میں رہتے تھے، گھر بھی نہیں تھا اس کا اپنا۔ تو یہ بچہ جو ہے وہ بھی یعنی ابھی لڑکا تھا، ابھی بہت بڑی عمر کو نہیں پہنچا تھا، جوانی کی طرف جا رہا تھا، لیکن بہت سے لوگ کام پہ کہیں جا رہے تھے تو یہ بھی ساتھ ہو گیا، اپنی امی سے، اپنی والدہ سے اجازت لے کر ان کے ساتھ کام پہ چلا گیا۔ تو اب ان کی عمر کو دیکھتا تو بہت سے سارے لڑکوں کو تو کام مل گیا، لیکن وہ تو چھوٹی عمر کا تھا، اس کو کوئی کام ہی نہیں دیتا، تو یہ سارے تو کام پہ چلے گئے، لیکن یہ جو ہے اسی طرح رہ جاتا۔ تو ایک بندہ آیا، اللہ کا بندہ تھا، اس نے دیکھا کہ یہ بچہ، تو اس نے کہا کیوں بیٹے؟ اس نے کہا کام کے لیے آیا ہوں۔ تو اس نے کہا میرے پاس کام ہے لیکن گٹر صاف کرنے والا۔ تو اس عورت کو کسی نے وظیفہ دیا تھا، یہی وظیفہ جو میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ وہ وظیفہ اس کو ملا تھا، وہ عورت کیا کرتی تھی؟ یہی وظیفہ پڑھتی تھی روزانہ، سورہ قریش کا۔ تو اس نے کہا کہ بھائی میں آپ کو، تو اس نے ایسا کیا کہ
اس نے کہا اچھا میرا گٹر ہے اس کو صاف کرنا ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے میں کام کرنے کے لیے آیا ہوں، گٹر صاف کرنا ہے لیکن اکیلے کرو گے، کوئی دوسرا ساتھ بھی نہیں ہوگا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، کیونکہ میں فاقے پہ فاقے ہو رہے ہیں، گھر میں ایک عورت ہے، میری امی ہے، میری والدہ ہے، ایک میں ہوں، کچھ بھی ہمارے پاس نہیں، تو میں گٹر نہیں سب کچھ صاف کروں گا لیکن حلال رزق کماؤں گا، چلو میرے ساتھ چلو۔ جب چلے گئے تو گٹر دکھا دیا، بھائی یہ گٹر صاف کرنا ہے، صاف کرو گے؟ اس نے کہا ہاں بالکل صاف کروں گا۔ اس نے شروع کرنا ہی تھا کہ اس نے ہاتھ پکڑ لیا اس اللہ کے بندے نے کہ آپ نے گٹر صاف نہیں کرنا ہے، میں آپ کو آزما رہا تھا، میں کوئی مستحق دیکھ رہا تھا کہ میرے پاس اتنے صدقات کے مال ہیں لیکن مجھے کوئی اچھا مستحق نظر نہیں آ رہا۔ بہت سے لوگ ہیں پیشہ اور گداگر، ان کو دینا نہیں چاہتا، تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اتنا مال میں کس پر اعتماد کر کے دے دوں۔ سورہ قریش نے اثر کر لیا نا، تو اس نے اتنا مال دیا، اس کو اتنا مال دیا کہ وہ خوشی خوشی گھر آ گیا، اتنے پیسے ملے، خوشی خوشی گھر آ گیا، اور والدہ صاحبہ کے جولی میں وہ رقم رکھ دیا کہ یہ ماں رقم مجھے ملا ہے کام کے دوران مزدوری میں۔ تو اس نے والدہ نے شکرانہ کے نفل بھی ادا کر دیا، وہ شکر ادا کیا اس نے کہ اس نے کہا کہ مجھے ایک وظیفہ ملا ہے، چند ہی روز سے میں نے وہ شروع کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اتنے برکات دیا ہمیں، تو اپنا گھر بھی بنا دیا، بنگلہ گھر بھی، بڑا مکان بھی بنا دیا، اللہ تعالیٰ نے اتنا مال دیا، اتنی خوشیوں کی زندگی بسر کی آئندہ کے لیے۔ تو وہ استاد محترم ہمیں یہ واقعہ بھی سناتے تھے۔ اب جس کو بھی میں نے یہ وظیفہ دیا ہے اپنے متعلقین کو، الحمدللہ اب ان کے گھر ہیں، اب ان کی خوشیاں ہیں، خوشی کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ تو آپ کیوں سورہ قریش کا وظیفہ پڑھتے ہیں لیکن آپ کو یقین نہیں آتا؟ آپ یقین کے ساتھ اس وظیفے کو شروع کریں جو میں بتانے والا ہوں، اور انشاءاللہ اس کے اثرات دیکھیں۔ اگر آپ کا اپنا گھر نہ ہو، شرطیہ چند دن میں آپ کے گھر بنانے کی انشاءاللہ العزیز راہیں کھل جائیں گی۔ آپ پر قرض ہے، چند ہی دن میں آپ کے قرضے کے لیے راہیں کھلنا شروع ہو جائیں گی۔ آپ کے پاس مال نہیں، ایسی جگہوں سے آپ کے پاس مال پہنچے گا کہ آپ کو وہم گمان بھی نہیں ہوگا۔ سورہ قریش کو آزما لو، سورہ قریش کے ساتھ واسطہ بنا دو۔ سورہ قریش ایک خزانہ ہے، خزانہ، بہت بڑا خزانہ ہے۔ آپ کو میں کس طرح یقین دلاؤں؟ سورہ قریش کا وظیفہ، تو سورہ قریش کو آپ نے روزانہ 100 مرتبہ پڑھنا ہے، سب سے پہلے اور آخر میں 11 بار درود شریف کے ساتھ، لیکن ایک جگہ بیٹھ کر، یہ نہیں کہ چلتے پھرتے 10 مرتبہ ابھی پڑھا، 20 مرتبہ پھر پڑھا 24 گھنٹے میں، نہیں، ایسا نہیں کرنا ہے۔ پرماننٹ 100 مرتبہ آپ نے روزانہ سورہ قریش کو پڑھنا ہے، اول و آخر 11 بار، جو بھی درود پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ مجھے بھی دعائیں دیں گے، اور انشاءاللہ اگر آپ نے اس پر عمل کیا تو چند ہی دن بعد آپ کی طرف سے بھی خوشخبری ملے گی۔ انشاءاللہ مجھے خوشخبری مل جائے گی واٹس ایپ پہ، انشاءاللہ میں اپنا نمبر دیتا ہوں، انشاءاللہ اس پر عمل کریں اور خوشیاں منائیں، زندگی میں خوشیاں لائیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کے غموم و ہموم پریشانیوں کو خوشیوں میں بدل دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔